ناظرین، آج آپ کو جنت کی بارے میں بتائیں گے کہ جنت کیا ہے اور وہ اس میں کیا کیا ہوگا۔ ناظرین، عربی میں جنت ایسے گھنے باغ کو کہتے ہیں جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہوئی ہو۔ جنت کو جنت کہنے کی 3 وجوہات ہیں۔ جنت میں باغات ہیں، وہ عالم غیب میں ہے، اور جنت بروز قیامت ملے گی۔ جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت دیدار خداوندی ہے۔ جنت کی تعمیر اس طرح ہے کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کا مسالہ جس سے اینٹوں کو جوڑا گیا ہے تیز خوشبودار مشک ہے، اور وہاں کے سنگریزے جو بچھے ہوئے ہیں وہ موتی اور یاقوت ہیں، اور وہ وہاں کی خاک گویا زعفران ہے۔ جو لوگ اس جنت میں پہنچیں گے ہمیشہ عیش اور چین سے رہیں گے، اور کوئی تنگی تکلیف ان کو نہ ہوگی۔ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، وہاں ان کو موت نہیں آئے گی، اور کبھی ان کے کپڑے پرانے اور خستہ نہیں ہوں گے، اور ان کی جوانی کبھی زائل نہ ہوگی۔ جنت کی 100 منزلیں ہیں، اور ہر منزل کا فاصلہ ایسے ہے جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ۔ قرآن کریم میں اللہ پاک جنت کے بارے میں یوں ارشاد فرماتا ہے، پس اللہ بھی انہیں تازگی اور سرور عطا کرے گا، اور ان کے صبر و ثبات کے صلے میں انہیں رہنے کو بہشت اور پہننے کو ریشمی لباس عنایت کرے گا۔ وہ بہشت میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کو سورج کی تپش معلوم ہوگی اور نہ جاڑے کی ٹھنڈ، اور درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پھل ہر وقت ان کے اختیار میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں اور جب چاہیں توڑیں اور کھائیں، اور ان کے سامنے چاندی کے برتن اور شیشے کے آب خورے گردش میں ہوں گے، اور وہ شیشے بھی کانچ کے نہیں بلکہ چاندی کے ہوں گے، اور ان کو کارکنان قضا و قدر نے ٹھیک جنتیوں کی ضرورت کے اندازے کے مطابق بنایا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ وہاں ان کو ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت میں سونٹ کے پانی کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور جنتیوں کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھرتے ہوں گے جو سدا لڑکے ہی رہیں گے، اور ایسے خوبصورت ہوں گے کہ تم ان کو چلتے پھرتے دیکھو تو ان کو بکھرے ہوئے موتی گمان کرو، اور بہشت کی مجموعی حالت کو دیکھو تو وہاں تمہیں ہر طرح کی نعمت اور ایک بڑی سلطنت کا ساز و سامان دکھائی دے گا۔ جنتیوں پر سبز ریشمی ابراق اور دبیزے کپڑے ہوں گے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو شراب طہور عطا کرے گا۔ جنتیوں، یہ ہے تمہارا صلہ کہ تمہاری سعی آج قبول ہوئی۔ ایک عرابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر پوچھا، کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اگر اللہ نے تجھے جنت عطا کی تو وہاں تیرے لیے ہر شے ہوگی جو تیرا دل چاہے گا اور آنکھیں پسند کریں گی۔ اہل جنت کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا۔ ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا اور 7 ہاتھ چوڑا تھا۔ تو جنت میں ناظرین ہمارا قد بھی 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا ہوگا انشاءاللہ۔ کوہنی سے لے کر ہاتھ کی بڑی انگلی تک کو ایک شرعی ہاتھ کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 18 سے 19 انچ کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے 90 یا 95 فٹ لمبا اور 10 سے 11 فٹ چوڑا بنتا ہے۔ اہل جنت کے جسم پر بال نہیں ہوں گی، ان کے چہروں پر داڑھی مونچھ بھی نہیں ہوگی، صرف سر کے بال، منہوں کے اور پلکوں کے بال ہوں گے۔ جنتی کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ کریں گے، نہ ناک سنکیں گے۔ ایک ڈکار آئے گا اور مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا، ان دونوں سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی جنت میں جمع کریں گے جس سے مشک کی طرح کا خوشبو جیسا پسینہ آئے گا۔ جنت میں ایک مرد کو 100 مردوں جتنی طاقت دی جائے گی۔ جنت میں ہماری عمر 30 سال ہوگی اور مزید کبھی بڑھے گی نہیں، اور یہ 30 سال قمری ہیں، اگر انہیں سورج کے سالوں میں تبدیل کیا جائے تو 29 سال 1 ماہ 8 دن بنتی ہے۔ ناظرین، اس عمر میں تو آدمی بالکل جوان ہوتا ہے۔
ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب لوگ 30 سال کے اٹھائے جائیں گے، پھر اگر کوئی جنتی ہوگا تو اس کو حضرت آدم کا قد مبارک دیا جائے گا اور حضرت یوسف کا حسن دیا جائے گا، حضرت ایوب کے دل دیا جائے گا، عمر 30 سال ہی رہے گی، اور اہل جہنم کی عمر بھی 30 سال ہی رہے گی، لیکن ان کا جسم پہاڑ جتنا پھول جائے گا۔ جنت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، اور جب جنت میں رات ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا بلکہ پردے گرا دیے جائیں گے، جس سے جنتیوں کو پتہ چل جائے گا اب رات ہو گئی ہے۔ جنت میں سورج نہیں ہوگا بلکہ عرش سے ایک نور نکلے گا جس سے جنت میں روشنی ہوگی۔ جنت میں نیند نہیں ہے، جنت میں تھکاوٹ بھی نہیں ہے۔ سب سے ادنا جنتی کو اللہ 80,000 نوکر دے گا اور 72 بیویاں دے گا۔ سب سے ادنا جنتی بھی اپنی نعمتوں، باغات، تختوں، بیویوں کو 1000 برس کی مسافت تک دیکھے گا، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کرام والا وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ کے چہرے کی طرف دیکھے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر جنت کی حور زمین کی طرف جھانک لے تو جنت سے لے کر زمین تک ہر چیز روشن ہو جائے، یعنی ساتوں آسمان اور زمین بھی روشن ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی ایمان والی عورت اس جنت کی حور سے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی لڑکی کے سر کے بال سر سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں، یعنی جنت کی لڑکی کا قد 90 فٹ ہے اور بال بھی 90 فٹ ہوں گے۔ جنت کی حور اپنے شوہر کی طرف ایک قدم رکھتی ہے تو اس ایک قدم میں 1,00,000 نکھار اپنے شوہر کو دکھاتی ہے۔ اہل جنت گورے سفید رنگ والے ہوں گے، گنگریالے بالوں والے اور سرمئی آنکھوں والے ہوں گے۔ ہندوستان کے بادشاہوں میں سے ایک نصیر الدین بادشاہ بھی گزرا ہے۔ وہ بہت ناظرین نیک اور سادہ دل انسان تھا، سرکاری خزانے سے اپنے لیے ایک پیسہ بھی نہیں لیتا تھا۔ گزار اوقات کے لیے اس نے خوشنویسی اختیار کی، کلام پاک اور دوسری کتابیں لکھ کر ان کی آمدنی سے اپنے اخراجات پورے کرتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کوئی رئیس نصیر الدین بادشاہ سے ملنے آیا، آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک کلام پاک دکھایا۔ رئیس اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا، پھر غور سے ملاحظہ کر کے بولا، اس میں کچھ غلطیاں ہیں، ان کو درست فرما لیجئے۔ رئیس کی نکالی ہوئی غلطیاں حقیقت میں غلطیاں نہ تھیں، پھر بھی نصیر الدین نے برا نہ مانا بلکہ مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ جن غلطیوں کی اس نے نشاندہی کی تھی ان کے گرد حلقہ بنا دیا تاکہ بعد میں ان کی اصلاح کر دی جائے۔ اس وقت جو لوگ وہاں موجود تھے بادشاہ کی خوش اخلاقی کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ رئیس کے چلے جانے کے بعد بادشاہ نے سب حلقے مٹا دیے۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو بادشاہ نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ غلطی کوئی نہیں ہے، مگر میں اپنے مہمان کو شرمندہ کرنا یا اس کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اپنی غلطیوں کا اقرار کر کے ان کے گرد حلقہ بنا لیا۔ اب وہ حلقے مٹا دیے۔ بادشاہ کی خوش اخلاقی سے درباری بہت متاثر ہوئے۔ وہ حیران تھے کہ اتنے بڑے بادشاہ نے ایک معمولی سے رئیس کی دل جوئی کے لیے اتنے زبردست اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ بادشاہ کا اعلیٰ اخلاق دراصل ہمارے نبی پاک کے اس فرمان کے اتباع میں تھا کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے خوب اچھی طرح اپنے مہمان کی عزت و تکریم کرے۔